हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावन के जलाल के लिए जोरदार ताली। बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बे इल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौ मुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। ये एक चर्च लीडर के ख्वास है, खा वो बिशप हो, खा पास्टर हो, खा एल्डर हो, खा डीकन हो, खा रसूल हो, खा नबी हो, खा मुबशर हो, खा उस्ताद हो, किसी भी ऑफिस में काम करे, रूहानी ऑफिस में जिसमें भी काम करे, वो इन ख्वास का मालिक हो। यहां पर एक ओहदे को बताया गया है और सबको समझाया गया है। निगहबान को बताया गया है कि वो ऐसा हो, और उसके बारे में लिखा है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। एक चर्च लीडर जो लीडरशिप में आना चाहता है या आ गया है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बे इल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। इस पहली आयत में ये तमाम ख्वास बयान किए गए हैं। कैसा होना चाहिए? बे इल्जाम होना चाहिए। उस पर किसी की तरफ से कोई इल्जाम ना हो। और कलाम में लिखा है कि अगर तेरे भाई को तेरी किसी बात से ठोकर लगे तो वो बात छोड़ दे। और ये भी लिखा है कि जिन बातों में तुम्हारी ऐबजोई होती है उन बातों को तर्क कर दो। हमें ऐबजोई से पाक होना चाहिए लीडर को। लेकिन क्या चर्च लीडर्स को ही ऐसा होना चाहिए? क्या चर्च के मेंबर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर चर्च मेंबर्स इन ख्वास के मालिक होंगे तो वो लीडर भी ऐसा ही पसंद करेंगे। अगर ये ख्वास चर्च के मेंबरान में नहीं होंगे तो उनको कोई भी ऐसा लीडर मिसगाइड कर सकता है जिसमें ये ख्वास ना हो। लिहाजा
چرچ لیڈر کو پہچاننے کے لیے یہ خاص ممبرز میں بھی ہونی چاہیے اور لیڈرز میں بھی ہونی چاہیے. نکاح نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے. الزام دو طرح کے ہوتے ہیں، سچے الزام اور جھوٹے الزام. بہت سے لوگوں پر جھوٹے الزام لگتے ہیں اور وہ بے بس ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ تمہیں ستائیں تو دوسرے شہر میں چلے جاؤ. اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو دعا کرنے اور رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. لیکن الزام سے پاک ہونا ضروری ہے خدمت کے لیے، کیونکہ اگر ہم الزامات سے پاک نہیں ہوں گے تو یہ الزامات ہماری خدمت کو زنگ آلودہ کر دیں گے. خادموں کو، چرچ لیڈرز کو الزامات سے پاک ہونا چاہیے، اور اگر درست الزام ہے تو اس الزام کو بھی دور کرنا ضروری ہے. جب تک وہ الزام جو واقعی جس کے ہم مستحق ہیں، اگر وہ الزام قائم رہتا ہے اور ہم اس کو اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس الزام کے ساتھ ہی ہم خدمت کو جاری رکھتے ہیں، لیڈرشپ کو جاری رکھتے ہیں، تو یہ الزام ہماری خدمت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. وہ معیاری چرچ نہیں جس کا پاسٹر یا جس کے ممبر عدالت کے ڈکے کھاتے ہوئے دکھائی دے. ہمیں تمام الزامات سے پاک ہو کر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ نہ صرف خدمت، نہ صرف تعلیم، بلکہ عملی زندگی، ہماری شخصی گواہی ہماری لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہماری گواہی داغدار نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی گواہی کو چیک کرتے رہنا ہے، کہیں میں اپنی عملی زندگی میں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں، کہیں میرے سبب سے مسیح کے نام کی بدنامی تو نہیں ہوتی. کرنتھیوں کے خطوط میں مختلف خطوط ہیں، ان میں سے ایک خط میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں مسیح کے نام پر کفر پکڑ جاتا ہے. تمہارے سبب سے، کیونکہ تم میں یہ عیب پائے جاتے ہیں، اس لیے لوگ مسیح کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہم کیسا مسیح لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ ایک دفعہ کچھ لوگ شاگردوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تو کسی نہ کسی طرح ان کو یسوع کے پاس لے گئے. انہوں نے اس کو دیکھا، لیکن لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، بظاہر شاید نہیں کرتے، لیکن ان کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے
کہ یہ کیسا مسیح ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیسا مسیح دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اوڑھنے پہننے سے، اپنے چلنے پھرنے سے مسیح کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ تب وہ سمجھیں گے کہ مسیح ایسا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم مکمل مسیح پیش نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زندگی میں ہم ایک مسیح کی بہتر مثال پیش کر سکتے ہیں۔ الزام تو یسوع مسیح پر بھی لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ کیا وہ الزام درست تھا؟ کیا وہ اس الزام کو ثابت کر سکے؟ ایک بھی الزام ثابت ہو سکا؟ گواہیاں بھی جھوٹی تھیں، لیکن اس کو ہماری خاطر قربان ہونا تھا، اس لیے یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا کہ اس پر الزام لگیں، وہ پکڑا جائے، مصلوب ہو اور دفن ہو، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی سچا الزام نہیں لگنا چاہیے، اگر ہو بھی تو اس کا ازالہ جلد ہو جانا چاہیے۔ لوگوں کے منہ بند ہو جانے چاہیے، ورنہ آپ اپنی خدمت کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن صحیح الزام تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جھوٹے الزام میں رعایت ہے، صحیح الزام نہیں ہونا چاہیے، اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن باتوں سے لوگ آپ کی زندگی سے ٹھوکر کھاتے ہیں، ان باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر لکھا ہے ایک بیوی کا شوہر۔ سماج میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس خادموں کی کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ لکھا ہے کہ نگہبان یعنی چرچ لیڈر ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اب تو مسیحوں میں شادیوں کی بھرمار، ایک سے زیادہ شادیوں کی بھرمار ہونے لگی ہے۔ یہ اچھے لیڈر نہیں ہے۔ ایک اچھا لیڈر، کرسچن لیڈر، ایک اچھا خادم ایک بیوی کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے پرہیزگار، متقی، شائستہ، یہ سب باتیں شادی سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بیوی کا شوہر ہو اور پھر پرہیزگار ہو، کھانے پینے میں، پینے پلانے میں۔ شاید لوگ کھانے پینے میں پرہیزگار ہو جاتے ہیں، پینے پلانے میں پرہیزگار نہیں ہوتے۔ یہاں سے ہماری گواہی بری طرح خراب ہو جاتی ہے۔
لوگ بےتابی سے کرسمس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ کرسمس پہ پینے پلانے کی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ لکھا ہے پرہیزگار، مسیح کی خاطر ہمیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، شراب سے، نشہ بازی سے کنارہ کرنا ہے، پھر ہم اچھے مسیحی لیڈر بلکہ ایک اچھے ممبر ثابت ہو سکیں گے۔ اور پھر لکھا ہے متقی، متقی پرہیزگار سے تھوڑا سا زیادہ بڑھ کر ہے۔ پرہیزگار کسی ایک یا دو چیزوں میں پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن متقی سب باتوں میں پرہیزگار ہوتا ہے، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے اوڑھنے میں، کہنے سننے میں، چال چلن میں، ہر بات میں وہ پرہیزگار ہوتا ہے، سوچ کر، ناپ تول کر بات کرتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ باتوں کی کثرت خطا سے خالی نہیں، جو بہت زیادہ بولتے ہیں ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ مور اسپیک مور مسٹیکس، لیس اسپیک لیس مسٹیکس۔ جتنا بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں نکلیں گی، اچھا ہے کہ ہم زیادہ نہ بولیں۔ مقدس پطرس بولنے میں ذرا جلدی کرتے تھے اور اکثر پکڑے جاتے تھے۔ جلدی میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، خداوند ہم تو تیری خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خداوند نے کہا آج ہی رات کو دیکھ لینا، آگے آپ جانتے ہیں۔ جلد بازی سے بولنا، بولنے میں پرہیزگار، کہنے سننے میں، آنے جانے میں، پینے پلانے میں، اوڑھنے پہننے میں پرہیزگار، ہر بات میں پرہیزگار، متقی ہو کر زندگی گزارنا، سیلف کنٹرول کے ساتھ، اپنے اوپر ضبط کر کے، اپنے جذبات پر ضبط کر کے، اپنی خواہشات پر ضبط کر کے ایسی زندگی گزارنی، اور شائستہ، تہذیب دار۔ ہم نے تہذیب صرف اخلاقیات کی کتابوں تک محدود نہیں رکھنی، تہذیب کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ افسوس کے ساتھ میں نے ایسے خادم بھی دیکھے ہیں جو محفل میں بیٹھے بیٹھے ایسی ڈکار مار دیتے، شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو کئی دیکھے خادم۔ یہ تہذیب نہیں ہے۔ ہمیں بڑی تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اپنی گفتگو میں ہم نے تہذیب کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ تہذیب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ اب اس کی پہچان تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی بڑی محفلوں میں بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم تہذیب حاصل کرنے کے لیے کون سی مثال دیں؟ بڑے بڑے لیڈرز ایسے کرتے ہیں، لیکن بات کرسچن لیڈر کی،
مسیحی لیڈرز ان کو کیسا ہونا ہے؟ تہذیب دار، شائستہ ہونا ہے. جب بات کرنی ہے تو اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. بہت سے لوگ موقع ہی نہیں دیتے. آپ کچھ کہنے کے لیے آتے ہیں اور بہت سی باتیں سن کر چلی جاتے ہیں، بعد میں آپ کو یاد آتا ہے میں نے تو یہ کہنا تھا. دوسروں کو بھی کہنے کا موقع دیں، خود بھی بولے اور اپنی باری کا انتظار کریں. یسوع مسیح کی تہذیب دیکھیں. جب ان کی ماں نے کہا کہ ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے تو خدا نے کیا کہا؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. لیکن بہت سے خادم ایسے ہیں وہ موقع ڈھونڈتے ہیں. وہ اگر آپ انہیں دعوت دیتے تو وہ شرط لگا لیتے ہیں، اچھا جی میں آؤں گا تو میں کلام سناؤں گا. کیا آپ کلام سنانے کے بغیر نہیں آ سکتے؟ اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ شاید آپ اس کو دعوت ہی نہیں دیں گے. جب تک آپ نے سنا نہیں آپ کسی کو کیا دعوت دیں گے؟ اور بہت سے خادم اپنا موقع ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. نہ وہ ان کو موقع ملتا ہے نہ کوئی ان کو جلدی بلاتا ہے. ہم نے صرف کلام سنانے کے لیے ہی نہیں آنا، ہم نے سننے کے لیے بھی جانا ہے. اس کو شرط نہ بنائیں کہ ضرور آپ نے کلام سنانے کے لیے ہی کسی جماعت میں جانا. ہم تو رفاقت رکھنے کے لیے کسی بھی جماعت میں جاتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ کو کلام سنانے کا موقع ملتا ہے ضرور سنائیں. بہت سے لوگ اگر دعا کا موقع نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہے شائستگی اور تہذیب، مسیحی تہذیب. ہمیں ان اقدامات کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد لکھا ہے مسافر پرور. ہمارے پاس کچھ لوگ بے سہارا آ سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح بھولے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گرد بھی پناہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بھلائی کرنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ کسی کو لفٹ کراتے ہیں تو جو لفٹ دیتا ہے وہ کوئی خطرناک انسان ہو سکتا ہے. اگر آپ گھر میں ٹھہراتے ہیں تو وہ بھی ایک خطرناک انسان ہو سکتا ہے. اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ مسافر پروری کا زمانہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. پہلے لوگ مسافروں کو ٹھکانہ دیتے تھے، اب تو کرایہ دار بھی خطرناک نکل آتا ہے، وہ بھی دہشت گرد نکل آتے ہیں. اس لیے کرایہ نامہ بنایا جاتا ہے. اس میں مالک مکان کی سیفٹی ہوتی ہے.
لیے مسافر پروری موقع کے مطابق دیکھ کر، حالات کے مطابق، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ملنا گلنا ہے، ان کی آپ مسافر پروری کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کا جاننے والا آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو چائے پانی پوچھتے ہیں، تو یہ مسافر پروری ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جن کو ہم جانتے ہیں ان کی مسافر پروری کرنا لازم ہے۔ اور پھر اس پہلی آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ چرچ لیڈر، بشپ یا کوئی اور عہدہ، پاسٹر، ایلڈر، ڈیکن، کسی بھی طرح کی لیڈرشپ میں ہو، عام ممبران پر یہ شرط نہیں کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہوں، لیکن چرچ لیڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہوں، ان کو کلام کا پتہ ہو۔ اگر موقع دیا جائے تو وہ کلام سنا سکتے ہوں، اور اگر آپ کے اندر کلام ہے تو خود بخود آپ کو موقع ملے گا۔ آپ کو لوگ موقع دینا پسند کریں گے، لوگ آپ سے کلام سننا پسند کریں گے۔ آپ کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے ایک آیت پر صرف غور کیا ہے، 7 آیتیں ہیں اور بہت سے اور پوائنٹس ہیں چرچ لیڈرز کے بارے میں۔ اگر اتنا وقت پہلی آیت میں لگا ہے تو کتنا وقت تمام آیتوں پر اور تمام پوائنٹس پر جو کہ اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں، کتنا وقت درکار ہے۔ لیکن ہم اسی پر اتفاق کریں اور اس حوالے کو گھر جا کر پڑھیں۔ اگر آپ لیڈر ہیں تو یہ لیڈرشپ کی خاصیتیں آپ میں ہونی چاہیے، اور اگر لیڈر نہیں تو آپ کل لیڈر بن سکتے ہیں۔ آپ کی سوچ اونچی ہونی چاہیے۔ جو 4 جاندار مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک اڑتا ہوا عقاب ہے، اور یہ یسوع مسیح کی خاصیت ہے۔ وہ اڑتے ہوئے عقاب کی مانند، اور بھی جاندار ہیں، لیکن ان میں سے جو اڑتا ہوا عقاب ہے وہ یسوع مسیح اور اس کے لوگوں کی مثال ہے۔ وہ اڑان کے لیے ہر وقت تیار ہے، اوپر جانے کے لیے تیار، اعلیٰ مرتبہ کے لیے تیار، یہاں تک کہ آسمان پر جانے کے لیے تیار۔ ہم لیڈر ہیں یا نہیں، ہمیں لیڈرشپ کے پیمانے پر اپنی مسیحیت کو ناپنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی لیڈرشپ کا موقع ملے تو میں معیار پر اتر سکوں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، خاص طور پر مسیحی لیڈر صاحبان کو، کہ وہ بائبل کے نکات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور کلیسیا کو ایک درست روحانی معیار کی طرف لے کر جائیں۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔